السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ علماء سے یہ بھی سوال ہوتا ہے، بلکہ علماء کے اختلاف بھی ہے، کیونکہ کچھ علماء یہ بات کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام آج بھی اپنی قبر کے اندر یعنی روضہ مبارک کے اندر زندہ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے ملاقات کر لی ہے۔ تو اسی واللہ سے یعنی سوال و جواب ہوتے ہیں۔ آج ناظرین ہم آپ کو چند علماء کی گفتگو سنائیں گے، جن کے اندر آپ کو ناظرین گفتگو سنائیں گے دیوبند کے مفتی یعنی کراچی صاحب اور مفتی عبدالوہاب کراچی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور دیوبند کے عطا اللہ بنیالوی صاحب اور مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے انجینئر مدنی مرزا صاحب کی بھی گفتگو سنوائیں گے، اور ڈاکٹر دار القاضی حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنوائیں گے۔ اور ناظرین بتانا یہ ہے کہ کس کے زیادہ قوی دلائل ہیں، اور دوسری بات، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے ساتھی ہیں، آپ میری کمنٹس کے اندر اصلاح کیا کریں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ کے بھی علم میں اگر یعنی کوئی دلیل آئے یا آپ کے علم میں کوئی حدیث ہو تو آپ نے ضرور کمنٹس کے اندر بتلانا ہے، تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے من سلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور آپ میرے بھائی ہیں، آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں اور آپ میرے علم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو خیر ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے وفات کے بعد انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجیے عقیدہ حیات النبی پر۔ عقیدہ حیات النبی، غیرت سے جواب دیجیے۔ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے جواب دیجیے ایک بار پھر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی۔ کھل کے کہنا چاہیے۔ میں تو بعض اوقات کہتا ہوں کہ ہمارے جلسے میں اگر مسلمان آتے ہیں تو بولیں، مہمان آتے ہیں تو خیر دلائل سنیں۔ ہم مہمانوں سے مخاطب نہیں ہیں، ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں۔ توجہ، اپنا عقیدہ ہو تو کھل کے اظہار کرنا چاہیے۔ کسی سے پوچھو تیری قوم کیا ہے، باپ دادے تک بندہ بتا دیتا ہے۔ کسی سے پوچھے تیری زبان کیا ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے۔ پوچھے علاقہ کیا ہے، وسیب کی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ پوچھیں آپ کا مذہب اور مسلک کیا ہے، جی ایسا بس مسلمان ہے۔ بھائی دو باتیں ہیں، یا تو عقیدے سے ناواقف ہے یا تجھے عقیدہ بتانے سے بغض ہے۔ نہ ہمیں بغض ہے اور نہ علماء دیوبند عقیدے سے ناواقف ہے۔ ہم سب ساتھی پورے ایمان سے اور جذبے سے اور پوری طاقت سے جواب دے۔ عقیدہ حیات النبی، ابھی آواز نہیں ہے، ٹریفک چوک تک جانی چاہیے۔ عقیدہ حیات النبی، جوانا جوانی کا جواب دو۔ عقیدہ حیات النبی، بزرگوں احترام سے جواب دو۔ عقیدہ حیات النبی، زندہ باد۔ جن کا ارادہ جنت پر جانے کا ہے وہی بولے عقیدہ حیات النبی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ جو ہم عقیدہ حیات النبی پر بات کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وفات کے بعد انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ خصوصاً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وفات حسرت آیات کے بعد گنبد خضرا کے سائے میں، روضہ اقدس میں، قبر مبارک میں یوں زندہ ہیں کہ اگر قبر پہ حاضر ہونے والا صلاۃ و سلام پڑھے تو رسول اللہ خود سنتے ہیں۔ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ نبی زندہ ہے، اس لفظ کے ساتھ حدیث تو موجود ہے، مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124، اہل انبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، صحیح حدیث موجود ہے، لیکن آیت میں نبی کا لفظ نہیں ہے، شہید کا لفظ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरून। इन दो आयत में रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, पहली आयत में 3 बातें फरमाई, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, शहीद को मुर्दा नहीं कहना। अल्लाह हम मुर्दा न कहें तो क्या कहें? फरमाया बल अहया, इसे जिंदा कहना है। अल्लाह ये जिंदा होता तो खुद चलता, जिंदा होता तो खुद कब्र में जाता, जिंदा होता तो नब्जें चलती, जिंदा होता तो दिल धड़कता, जिंदा होता तो सांसें चलती। अल्लाह बल अहया तो मानते हैं जिंदा है, लेकिन जिंदा कैसे है? नब्ज तो नहीं चलती, दिल तो नहीं धड़कता, सांस तो नहीं चलती, जिंदा कैसे? फरमाया वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम्हें शऊर नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितनी बातें हो गई? जवाब दीजिए कितनी हो गई? पहली बात वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मुर्दा नहीं कहना। अल्लाह क्या कहे? बल अहया, जिंदा कहो। अल्लाह जिंदा कैसे है? नजर तो नहीं आता। वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें शऊर नहीं है, समझ नहीं आएगी। आज जो बंदे कहते हैं ना कि हम कुरान मानते हैं, वो इन तीनों लफ्जों के पैदर पे इनकारी है। अल्लाह फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मुर्दा न कहना। इनका सारा दिन लगता है मुर्दा है मुर्दा है। अल्लाह फरमाते हैं बल अहया, जिंदा कहो। इनका सारा दिन लगता है जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें समझ नहीं आएगी। ये हमें कहते हैं मुनाजरा करो और समझा के दिखाओ। ऐसी बात रही? हाँ जी, मुनाजरा करो जी, समझा के दिखाओ। मैं मुनाजरे से पीछे हटने वाला नहीं हूं। याद रखे, मैं एक जुमला कहता हूं, इस धरती पर, इस कुर्रा अर्ज पर, इस चमकते सितारों के आसमान के नीचे किसी मां की कोख ने वो आज तक बेटा पैदा नहीं किया जो उलमाए देवबंद को दलाइल में फंसा जाए। मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद नक्शबंदी, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब कुरैशी, अकादरीन उलमाए देवबंद, अकादरीन उलमाए देवबंद, अकीदा हयातुन नबी। तो दलील की दुनिया में बात करना बहुत आसान है, ऐसे बातें करना इतराज। सुनिए जरा, तो जब हम ये दलील देते हैं कि रब ने फरमाया मुर्दा नहीं कहना, रब ने फरमाया जिंदा कहना है, रब ने फरमाया तुम्हें समझ नहीं आएगी, मानो। एक बंदा मुझे पूछने लगा, मौलाना समझ क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा पुत्र, बाज चीजें ऐसी होती हैं समझ नहीं आती, मानना पड़ता है। कहता कोई मिसाल? मैंने कहा तेरे कंधे पर क्या? अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके कंधों पर क्या बैठे हैं? क्या बैठे हैं? क्या बैठे हैं? सब बताएं, क्या बैठे हैं? किस जगह बैठे हैं? कहां पर? पक्के हो? कहां बैठे हैं? कंधों पर। आपने ऊपर कमीज पहन लिया, अब फरिश्ता छुप गया होगा। नहीं, दलील दो, दलील दो ना। आप मुझे समझाएं। आप कहते हैं जो चीजें समझ नहीं आती हमें समझाओ। मैं कहता हूं जरा पहले अपने मोंढे को हल कर, अगली गल बात। जरा कंधे पर देखते हैं। अगर कहते हो कंधे पर फरिश्ता है, ऊपर कमीज आई है, बुनियान आई है, वास्कट आई है, कंधे पर चादर आई है, फरिश्ता कहां गया? अकल न पेश करना, नस पेश कर रहा हूं, कुरान और हदीस देना। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, जब बच्चे को बंदा यहां बिठाए, फरिश्ते दी बाह ते बैठींदा पुत्र, पुलिस वाले तफ्तीश के लिए उल्टा लटकाते हैं, फरिश्ता कहां जाता है? नहाने के लिए शावर ऑन करते हो, फरिश्ता कहां जाता है? स्विमिंग के लिए नहर और दरिया में जाते हो, फरिश्ता सिजवेंदे सिन्ना थींदे, कहां जाते हैं? समझाओ। कहते समझ कोई नहीं आंदी, बा अल्लाह दा आखा है मन्नो। ते मेरा पुत्रा इत्थे ही समझ कोई नहीं आंदी, अल्लाह आखे जिंदा है, मन्नो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो यहां भी अल्लाह ने कहा है ना कि मानो। ये भी अकल क्यों पेश करते हो? ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया कि मेरे जाने के बाद आपको कोई कहना अजी दलील वलील कोई नहीं देती, इवें आखस, इसलिए मैंने आयत पढ़ दी है। तवज्जो रखना, हमारा नजरिया है अंबिया जिंदा है, लेकिन कुरान करीम लफ्ज शहीद का देता है। अब सवाल उठता है कि जब नबी का लफ्ज हदीस में तो आ गया, कुरान करीम में क्यों नहीं है? भाई कुरान में तो शहीद का जिक्र है। हमारे उलमा एक जवाब देते हैं कि रसूलुल्लाह भी शहीद हैं, क्योंकि हदीस पाक में रसूलुल्लाह ज़हर के असर से शहीद हुए हैं, और ज़हर के असर से शहीद होने वाला मुस्लिम में वल मबतून शहीदुन। बहुत अच्छा, एक जवाब। लेकिन एक जवाब इससे भी ज्यादा जको चस आ गई है, तवज्जो रखना। हमने कहा सुनो,
ہم نے قربانی پہ بتایا تھا، قربانی میں ان اعضاء کو جن کو جانور کا کھایا نہیں جاتا، مثلا کھرے، بالے، اونے، کھالے، اللہ کے رسول نے ان کا ثواب بتایا ہے لیکن گوشت کا ثواب نہیں بتایا جسے کھایا جاتا ہے۔ جواب تھا چھوٹے درجے کا ثواب بتایا جسے پھینکا جاتا ہے، بڑے درجے کا ثواب سمجھ آیا جسے کھایا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ اوتی تو جوامع الکلم، حضور کو کلمہ جامعہ ملا ہے، لفظ ایک ہے مطلب کئی ہوتے ہیں۔ نمازوں پر آئیں، جو بھول کے چھوڑی ان کا لفظ تو ہے لیکن جو جان بوجھ کے چھوڑی ان کی قضا کا لفظ نہیں ہے۔ ہم نے کہا جو بھول کے چھوڑی یہ جرم چھوٹا ہے، جو جان بوجھ کے چھوڑی وہ جرم بڑا ہے۔ جب چھوٹے جرم کا جرم کا کفارہ بتایا کہ ان کی قضا کرو تو بڑے جرم کا بطریق اولا سمجھ آیا کہ اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ کیوں جی؟ اوتی تو جوامع الکلم، حضور کو کلمہ جامعہ ملا ہے، لفظ ایک ہے مطلب کئی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اسی طرح قرآن کریم میں شہید کے لیے زندہ کی بات آئی ہے، نبی کا لفظ واضح نہیں ہے۔ اجی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اسی لیے کہ شہید کا درجہ چھوٹا ہے، نبی کا درجہ بڑا ہے۔ شہید کا رتبہ چھوٹا ہے، نبی کا رتبہ بڑا ہے۔ شہید کا مرتبہ چھوٹا ہے، نبی کا مرتبہ بڑا ہے۔ شہید کا درجہ چھوٹا ہے، نبی کا درجہ بڑا ہے۔ شہید مؤمن ہے، نبی ایمان ہے۔ شہید مسلم ہے، نبی اسلام ہے۔ شہید مذہب ماننے والا ہے، نبی مذہب لانے والا ہے۔ شہید قرآن پڑھنے والا ہے، نبی قرآن سنا کر اتار کے اللہ کے فرشتوں کا دیا ہوا تمہیں پہنچانے، سنانے، بتانے، سمجھانے والا ہے۔ تو رب العزت نے شہید کا ذکر کیا، چھوٹے کی حیات بتائی، نبی کی بڑی حیات خود بخود سمجھ آئی۔ بھئی کیوں؟ اوتی تو جوامع الکلم، پیغمبر کی ذات کو کلمہ جامعہ ملا ہے، لفظ۔ لیکن جن لوگوں نے اس روایت کو ذکر کیا، کیڑوں والی روایت کو، انہیں اس بات کا خیال کیوں نہیں رہا کہ انبیاء کے وجود کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے؟ اللہ ان کے جسموں کو کیا رکھتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں ہے، صرف انبیاء کی گارنٹی ہے کہ ان کے جو اجساد ہیں وہ اپنی قبروں میں آج بھی اسی طرح ہیں جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا۔ الان کما وضع، ہماری فقہ کی کتابوں نے لکھا، فقہ حنفی کی کتابوں نے لکھا الان کما وضع، آج بھی اس طرح ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا۔ کچھ سمجھے ہیں کہ میں سمجھاؤں گا آپ کو؟ آپ اس باریکی کو نہیں سمجھیں گے، میں سمجھاؤں گا۔ ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں الان کما وضع، جس دن امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اور آپ کو قبر منور میں رکھا گیا، آج بھی آپ اسی طرح ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے جب پہلے دن رکھا گیا تھا تو اس میں روح موجود نہیں تھی، اور فقہا کہتے ہیں آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن۔ روح انبیاء کی اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے، عالم برزخ میں۔ اجساد ان قبروں میں محفوظ ہیں، کیڑے مکوڑے، مٹی، ریت، کوئی چیز بھی ان کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر ان کی ارواح وہ اعلیٰ علیین میں ہے، رفیق اعلیٰ میں ہے، جنت الفردوس میں ہے۔ کسی کو یقین نہیں آتا تو میرے نبی کی اس دعا کو بخاری میں پڑھے،
جب میرے نبی نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھا کے کہا تھا اللہم بالرفیق الاعلی. بالرفیق الاعلی کیا ہے؟ مان نبیین، جہاں اللہ کے نبی ہیں، صدیق ہیں، وہ اعلی علیین ہیں، عالم برزخ ہے. کہ پھر روح اس میں آ گئی، اس جسم میں، اور یہ جسم زندہ ہو گیا اسی قبر منور میں. تو مجھے ایک بات بتائیں آپ، میں تو بڑی آسان سی دلیلیں دینے کا عادی ہوں، میں علمی گفتگو نہیں کرتا زیادہ عوام میں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے حجرے میں ہے نا میرے پیارے پیغمبر دفن، اور نبی پاک کے دفن ہونے کے بعد وہ وہی رہتی تھی، اسی حجرے میں آپ رہتی ہیں. میری ماں کہتی ہیں کہ جب نبی پاک کا آخری وقت آیا تو آپ کا سر مبارک میری جھولی میں تھا، میرے ساتھ ٹیک لگایا ہوا تھا آپ نے، اور آپ بار بار کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی الحقنی بالصالحین، بار بار آپ یہ کہہ رہے تھے. پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلی اور آپ کا ہاتھ ڈھلکنے لگ گیا، وجود آپ کا بوجھل ہو گیا، اور آپ کے جسد اطہر سے جب آپ کی روح مبارک نکلی، جو خوشبو میں نے اس وقت سونگھی تھی ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی ہے. عام مومن کے لیے، عام مومن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے خوشبو میں معطر غلاف لاتے ہیں. امام الانبیاء کے لیے کیا لائے ہوں گے، کیا لائے ہوں گے؟ عام مومنوں کے لیے، عام مومن، اللہ ہماری قسمت میں بھی کرے، جو شرک نہیں کرتے، توحید پر کار بند رہتے ہیں، روح نکالنے والے فرشتے ان کو کہتے ہیں سلام علیکم. خوشخبریاں دیتے ہیں، خوشخبریاں، جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف. یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. تو اتنے رکھن لگے ہوئے ہو، اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ تو عام بندے کے لیے، موحد بندے کے لیے. امام الانبیاء کے لیے کیا ہوگا؟ میں اکثر بیان کرتا ہوں، حدیث میں آیا جب آپ کا آخری وقت ہے، جبریل کریم ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، رب نے کہہ کے بھیجا ہے میرے نبی کے گھر میں اس وقت تک قدم نہیں رکھنا جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا. انبیاء کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو عام مومنوں سے انہیں الگ کر دیتی ہیں. اللہ نے انہیں کچھ انفرادی خصوصیات سے نواز رکھا ہوتا ہے. امت کے عام لوگوں کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، میرے نبی پر کوئی پابندی نہیں، خصوصیت ہے. یہاں بندہ فوت ہو
قریبی قبرستان میں اس کی تدفین ہونی چاہیے، لیکن جہاں نبی فوت ہو وہیں اس کی قبر پر۔ خصوصیت، انبیاء کو کچھ خصوصیات حاصل ہوتی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کو روح قبض کرنے سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے، اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ نبی سے پوچھا جاتا ہے۔ نبی پاک نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت کو پسند کرتے ہو، فاختار الآخرہ، اس نے دنیا کی حیات کو پسند نہیں کیا، اس بندے نے فاختار الآخرہ۔ یا رسول اللہ، یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، اجازت مانگ رہا ہے، اجازت ہو تو اندر بلا لوں۔ میرے آقا نے فرمایا، جبریل یہ بتا جدھر سے تو آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں؟ کیا مقام ہے میرے نبی کا، کیا بات، کیا بات، ادھر کے کیا حالات ہیں؟ جبریل کہتا ہے، ان اللہ قد اشتاق لقاءک، وہ تو تیری ملاقات کا مشتاق بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا پھر میں بھی تیار ہوں، بلا لے۔ اللہم بالرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، جو خوشبو جسد سے روح نکلتے ہوئے میں نے محسوس کی تھی، ایسی خوشبو پھر میں نے کبھی نہیں سونگھی ہے، نہیں سونگھی ہے۔ لوگوں، اگر یہ روح پھر واپس آئی ہوتی اور روح اس جسد اطہر میں آتی تو ام المومنین کو دوبارہ یہ خوشبو سونگھنی چاہیے تھی، لیکن وہ کہتے ہیں صرف نکلتے ہوئے جو خوشبو میں نے سونگھی، پھر ایسی خوشبو میں نے ساری زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ انبیاء کے اجساد اپنی قبروں میں محفوظ ہوتی ہیں، ان کو وفات کے بعد کیڑے نہیں کھاتے۔ حضرت ایوب کو زندگی میں کیڑوں نے کیسے کھا لیا؟ اتنا ان مفسرین نے نہیں سوچا۔ رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ آپ قبر میں زندہ ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے بات؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک، آپ قبر میں زندہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی رات آپ جب قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے کو نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ حضور نے عام بھی فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ خرابی یہ ہے کہ جو ہے نا اس دنیا کی باتیں، اس کو پھر ریاض صاحب اسی دنیا میں کھینچ لاتے ہیں کہ وہ نبی یہاں ہی پھرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں۔ یہ خرابی کی بات ہے۔ میں نے فہیم سے کہا کہ میں اور آپ دونوں اس دنیا میں زندہ ہیں نا، ہمارے زندہ ہونے میں کچھ شک ہے، مگر جیسے ہم یہاں زندہ ہیں وہاں نہیں جاتے، وہاں کی خبر کو اللہ تعالیٰ دے دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ اس دنیا میں زندہ ہے، اب اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، یہ بس ٹھیک رکھنی بات۔ باقی زندہ ہونے کی ہمیں کوئی تکلیف نہیں، وہاں زندہ ہے، درود پہنچتا ہے یا نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس سے ہاں وہ دنیا دوسری ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ نے تو یہ زندہ سننے کے بعد نہ شروع کر دیا، جس طرح زندگی میں پھر دعائیں کراتے تھے اسی طرح قبروں پر جا کر وہ بھی کام خراب ہو گیا۔ اب رابطہ ہمارا ان کا ٹوٹ گیا، کیا ان کو جا کر سنانا اور وہ دعا کریں گے ہمارے لیے؟ کچھ جو ہے نا وہ منکر ہونا چاہتے ہیں کہ اگر یار تھوڑی سی گنجائش بھی ہوگی تو یہ مشرک لوگ بہانہ بنا رہے ہیں، وہ نہیں بس مٹی ہو چکے ہیں اور کوئی نہیں، بس ختم ہے، وہ بھی جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ
شفیق کو پتا کہ 80 چک میں جب مناظرہ ہوا تھا تو مولوی حنیف صاحب اہل حدیث سے اور وہ بریلوی مولوی انہوں نے آپس میں مناظرہ رکھ لیا. میرے پاس آیا, میں نے کہا تم یہ لفظ لکھواؤ اس سے کہ تصرف کی بحث ہوگی. تصرف پتہ نہیں بریلوی سمجھتا یہ لکھ لیا. جب اکٹھے ہوئے نا تو 2 رانے تھے, دونوں وہاں کے چودھری تھے, شارس بن کر بیٹھ گئے. بات شروع ہوئی تو میں نے کہا بھائی بات کا طریقہ تو یہی ہے کہ آدمی پہلے اپنا سمجھایا کہ کیا مسئلہ ہے, میں بھی بتاؤں. جیسے عدالت میں دعویٰ جواب دعویٰ, اس سے پتہ چلتا کن باتوں میں اتفاق ہے, اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے. جو اختلافی ہوں گی اس پر دلیلیں انہوں نے بالکل عقل کی بات. میں پہلے مجھ سے سنیں کہ ہم کیا کہتے ہیں. لکھوایا مولانا. میں نے پھر ریاض بھائی جب بتایا نا کہ نبی زندہ ہے, وہاں درود شریف پہنچ, اتنی بیان کی کہ وہ عاشق ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ وہابی مانتے ہیں. اب وہ بیچارہ نہ لگا کہنے کہ نہیں یہ کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں یہ کہتے نہیں, میں نے جو کہنا تھا میں نے کہا, اس پر بات کرنی ہے. تم نے جو کہنا اپنا کہو, میرے ذمہ اپنی طرف سے کوئی بات کہو, یہ کوئی بات نہیں. جب میں کہتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے فوت ہو گئے, یہ مولانا بتائیں کہ 63 سال عمر ہے یا نہیں حضور کی. اگر فوت نہیں ہوئے تو 63 نہ گنے, 1400 اتنا کہیں. اور اگر کہتے ہیں کہ 63 سال کے بعد کچھ ہوا ہے, قبر پاک بنی ہے, لوگ روئے ہیں, تو یہاں سے فوت ہو گئے. اگلی دنیا میں بے شک زندہ, سلام بھی پہنچا, سب ٹھیک ہے, بات کوئی نہ آئی. ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ. انہوں نے کہا یار یہ باتیں تو آپ سے زیادہ انہوں نے حدیثوں کی روشنی میں ہمیں سنا دی. آج ہمیں پتہ چلا کہ اہل حدیث کیا مانتے. روشنی بعد میں جو دوسرے مولانے تھے نا اس کے ساتھی کتابیں لگے, انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ دھوکہ کھا گئے, حضور کوئی بھائی کہتے ہیں, بڑا پرانا کہتے ہیں, وہ پرانی بات ہے. میں نے کہا اس بارے میں اپنا شوق پورا کرنا ہوگا تو یہ بحث پھر رکھ لیں, ہم اس پر بھی آپ کو سمجھا دیں گے پوری. آج بات ہے کہ اس دنیا میں دخل, زندہ کی بات نہیں, زندہ ہے وہاں تصرف کہ یہاں آ کر کسی کا کوئی سنوارتے ہیں, کوئی دخل دیتے, یہ ہے اس کے پاس کوئی دلیل بیان کر. وہ فرانے جو تھے انہوں نے شفیق صاحب انہوں نے کہا چکو کتاباں مار مار کے چھتر تھوڑے سر گنجے کر دیں تو ہی پہنو تو وہاں کہنا چاہوں. بالکل اس طرح ہی کیا کچھ نہ پڑے. تو بات ہے, بات صحیح کی چیز ہے نا کہ زندہ ہیں, کیوں انکار کر. شفیق آپ لوگ تو گیا نہیں, ریکارڈ نہیں ہو سکا. یہ جو مسجد مدنی میں تقریر کی ہے میں نے پرسوں جمعہ کے دن, یہ رانا شوکت کی والدہ فوت ہوگی نا, حاجی بشیر کی بیوی, اس کا جنازہ جمعہ کو پڑھایا. پھر وہ کہنے لگے دعا بھی کہنے, میں نے کہا یہ دعائیں وغیرہ یاری جمائی تو ہے نہیں, مگر کہنے لگے نہیں ہمارے بھائی رفاقت کے بارے میں بھی تقریر کی تھی, امی کے بھی کر دیں. تو بارش ہو گئی نا, پھر باہر نہ ہو سکا, تو مدنی مسجد مولوی عبد المجید جو بریلویوں سے آگے بریلوی, اس کی مسجد میں ہمایوں کا سسر ہے نا, وہ وہاں رکھا تھا. اس سے پوچھ لیا, انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب کا ہے, اس سے ہم ناراض نہیں, اس کا تو ہم ادب کرتے ہیں, بریلوی ہوتے ہوئے مانتے ہیں ہم کہ وہ ٹھیک. مجھے انہوں نے کہا چلے گئے لوگ اکٹھے تھے, میں نے بیان کیا ہوا بالکل. ریاض بھائی بعد میں لوگ اٹھ کر بریلوی ہاتھ میں نے, انہوں نے کہا ایمان تازہ ہو گیا. ایسا بیان اللہ 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 سنا ہی نہیں کسی موقع. اب جو خشکی کے مارے ہوئے نا, یہ بات ایسی صحیح عقیدہ بھی ٹھیک طرح نہیں بیان کرتے, ادھارے بن جاتے ہیں, بے ادبی کے ساتھ بات کرتے ہیں, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. جب سوال انہیں بتایا نا, ان بچوں کو بتایا کہ امی تمہارے پاس سے چلی گئی ہے, مگر یہ نہ سمجھنا کہ جو چلے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر وہ سب اس دنیا میں ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. نیا جب آدمی جاتا ہے تو اطلاع دی جاتی ہے ان کو کہ فلاں آیا, اس کے جاننے والے پھر سب بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال تھا, فلاں کا کیا حال تھا. اس میں اس کا بھی ذکر آ جاتا ہے جس سے پہلے مر گیا. تو جب وہ پوچھتے ہیں یہ کیا تھا, وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گیا, تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ پہلے فوت ہو گیا اور ہم میں شامل ہوا تو وہ تو بدنصیب پھر دوسری طرف چلا گیا. آباد دنیا, وہاں سلام بھی ہمارے پہنچتے ہیں. جب یہ حدیث بھی سہیل بیٹا سنائی کہ جو کچھ ہم پچھلے کرتے ہیں نا, سب اعمال ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے بچے یہ کر رہے ہیں, فلاں یہ کر رہا. اگر نیکی کی باتیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اگر بری خبر ملتی ہے غمگین ہوتے ہیں.
اس لیے نیک لوگ نالائق بچوں سے کہتے تھے کہ خبیثو اب تو باز آ جاؤ کہ اپنے ماں باپ کی روح کو وہاں بھی تنگ کر رہے ہو، وہ وہاں بھی بیچارے بے چین ہوتے ہیں، سب حدیثیں سنائی، بس ایسا بیان کیا موت کے بعد کا۔ معاذ اللہ کہ زندہ نہیں، استغفر اللہ، خاک میں مل گئے۔ ارے خدا تجھے خاک میں ملا دے، مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والے، تمہیں خبر نہیں کہ انبیاء کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی، شہداء کے جسموں کو نہیں کھاتی، اولیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، تم انبیاء کی بات کرتے ہو اور پھر سید الانبیاء کی بات کرتے ہو۔ حدیث پاک میں ہے، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام حاکم طبرانی نے، حاکم نے کہا ذا حدیث صحیح الاسناد، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ آقا علیہ السلام کی قبر مبارک پر گرے پڑے ہیں، قبر مبارک پر لپٹے رو رہے ہیں، پیچھے مروان بن حکم آ گیا اور مروان نے دیکھا کوئی شخص حضور کے مزار پر لپٹ کے رو رہا ہے، اس نے کندھا پکڑا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کیا کر رہے ہو، اتدری ما تصنع، معلوم ہے کیا کر رہے ہو؟ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب مڑ کے دیکھا فاقبل علیہ فیضا و ابو ایوب، مڑ کے دیکھا مروان کانپ گیا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جواب دیا قال نعم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، پوچھنے والے میں رسول پاک کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، رسول پاک کی بارگاہ میں آیا ہوں، جو زندہ ہیں، جو سنتے ہیں، جو حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ ولم آت الحجر، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا کہ میرا رونا نہ سنے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ کن کا؟ اب یہ خیال کرنا، آقا علیہ السلام کو یہ سمجھنا یہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے اور شان رسالت میں بے ادبی ہے، یہ سمجھنا کہ مر گئے معاذ اللہ، مٹی میں ہو گئے اور آج کی تاریخ میں اور آج کے دن میں زندہ نہیں۔ سنو، رسول پاک تو ولادت سے پہلے بھی زندہ تھے، کنتو نبیم و آدم بین الروح والجسد، حضرت آدم پیدا نہ ہوئے تھے تب بھی زندہ نبی تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حدیث پاک سنیے کہ کس طرح زندہ ہیں یا نہیں۔ ابو داؤد سیاستہ کی حدیث اور حدیث صحیح، حدیث نمبر 1047، سنن ابی داؤد، پھر سنن نسائی، سن لیں، پھر ابن ماجہ، پھر مسند احمد بن حنبل، پھر صحیح ابن حبان، پھر مستدرک حاکم، کل کتب حدیث مختلف طرق سے حدیث صحیح لاتے ہیں، اور اس کی توثیق ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن القیم کرتے ہیں۔ ابن القیم جلاء الافہام میں اوس بن اوس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اکثروا علی من الصلاۃ فی یوم الجمعہ، لوگو جمعہ کے دن مجھ پر بڑی کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہوں تو پیش کس پر کیا جاتا ہے؟ جو مر کے مٹی ہو جائے اس پر درود و سلام پیش کیا جا سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا پیش کیا جاتا ہے۔ سنیے آگے، قالوا یا رسول اللہ وکیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، جب آپ کا وصال ہو جائے گا، وفات پا جائیں گے اور آپ قبر انور میں ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا درود و سلام پیش کیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام کا جواب سنیے، اور عقیدے اپنے نفس کی شرارت اور جہالت کے ساتھ من گھڑت نہ بنائیے، عقیدے وہ رکھیے جو تاجدار کائنات نے سکھائے۔ آقا نے فرمایا ان اللہ عز و جل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، ہاں میری وفات کے بعد بھی تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوں گے، چونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ پھر اسی طرح یہ حدیث آگے آئیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث ابو الدرداء اور روایت ہے ابو الدرداء کی، جسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا سند صحیح سے، حدیث نمبر 1637، اور علامہ ابن القیم، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے پھر توثیق کی۔
وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احدن لا یصلی علیہ الا اردت علیہ صلاتہ حتی یفرغ منہا. فرمایا لوگو قیامت تک کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کے فارغ ہونے سے پہلے مجھ پر پیش نہ ہو جائے. ابھی درود و سلام ختم نہیں کرتا کہ مجھے پیش ہوتا ہے. صحابی کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء قلت وبعد الموت، یا رسول اللہ جب آپ وفات فرما جائیں گے اس کے بعد بھی؟ لوگ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں زندہ نہیں، معاذ اللہ. میں تمہیں آج کی تاریخ بتاتا ہوں کیا ہے. پوچھا وفات کے بعد بھی؟ آقا نے فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا ہاں وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی پر زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو کھائے. اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے قیامت تک رزق دیا جاتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بن علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں، امام ابو یعلا سند صحیح کے ساتھ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو صلو علیہ وسلمو، مجھ پر کثرت سے درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی. فإن صلاتکم وسلامکم یبلغنی اینما کنتم. ایک تو تھا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، نہیں یہ دوسری بات فرمائی. فرشتے تو نوکری کرتے ہی ہیں پہنچانے کی، فرشتے اسی طرح پہنچاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام جیسے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھے اگر حضور خود سنتے ہمارا درود و سلام تو فرشتے کیوں پہنچاتے؟ اگر ذہن میں یہ آئے تو میرا سوال ہے اگر خدا خود دیکھتا تو فرشتے نامہ اعمال خدا کو لکھ کر کیوں پہنچاتے؟ فرشتے صبح و شام ہمارا نامہ اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس پیش کرنے سے اگر علم خدا کی نفی نہیں ہوتی تو جو فرشتے درود و سلام پیش کرتے ہیں اس سے علم مصطفیٰ کی نفی نہیں ہوتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو، اس لیے کہ تمہارا درود اور تمہارا سلام خود پہنچتا ہے مجھ پر جہاں بھی ہوتے ہو. ارے بمبے والو، بمبئی سے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو گے، خدا کی قسم گنبد خضرا میں مصطفیٰ خود سنتے ہیں. میں سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سند کے ساتھ آقا خود سنتے ہیں. آقا نے فرمایا صلو علیہ. دوسری روایت حضرت سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم. کثرت سے درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو کائنات کے جس گوشے میں تمہارا درود ڈائریکٹلی مجھے پہنچتا ہے، براہ راست پہنچتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا، حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل، حدیث صحیح، فرمایا ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام. کائنات کی عرضی پر جہاں بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ نے میری روح میرے جسم میں واپس لوٹا دی گئی ہوئی ہے. میری روح میرے جسم میں واپس بولیے لوٹا دی ہوئی ہے. میں ہر سلام کرنے والے کو سن کر خود جواب دیتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں ایک لطیف علمی بات اور ذوق کی بات کہوں، خیال آئے لوٹا کیوں دی؟ اگر لوٹانی تھی تو نکالی کیوں روح پاک، اور نکال لی تو لوٹا کیوں دی؟ سنو غور سے، نکالی اس لیے تاکہ ہر نفس پر ایک بار موت کا ذائقہ سچا ثابت ہو جائے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا بولیے ثابت ہو جائے. آقا علیہ السلام نے بھی چکھا. اب میرا وجدان کچھ اور کہے گا، کوئی کہے گا کہ موت کا ذائقہ چکھا، اور میں کہوں گا نہیں، موت مصطفیٰ کے لبوں کو چکھنے کے لیے آئی. ہائے ہائے.
मौत मुस्तफा को छूने के लिए आई, मौला मैं महरूम न रह जाऊं, मैं भी छू लूं तेरे महबूब को, इसलिए रूह निकली। अब सवाल पैदा होता है कि लौटा क्यों दी? कुरान का कायदा है, नस्से कुरान सुनिए। कुरान ने कहा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, मेरे महबूब तेरी आखिरत और तेरी बात की घड़ी, हर बात की घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी, पहली घड़ी से बेहतर होगी। मुस्तफा का जिस्म हर बात की घड़ी में पहली घड़ी से बेहतर मुकाम पर होगा, और आका अलैहिस्सलाम की रूह हर बात की घड़ी में पहली घड़ी से बेहतर होगी। जब रूह जिस्म पाक से निकल गई, जायक़े मौत वारिद हो गया। अब मैं विजदानी बात कर रहा हूं, ऐसे लगता है कि जैसे रूह को जन्नतों को पेश किया गया होगा। रूह मुस्तफा जिस मुकाम को चाहे चुन ले, रूह बोली होगी मेरे मौला तेरा वादा है कि बाद की घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। मैं 63 साल तक मुस्तफा के जिस्म में रहती रही हूं, 63 साल मैं जिस्म मुस्तफा में रही हूं। तेरा वादा है कि अब उससे बेहतर जगह पे जाऊंगी। अगर तेरी कायनात में मुस्तफा के जिस्म से बेहतर कोई जगह है तो वहां भेज दे, और अगर जिस्म मुस्तफा से बेहतर कोई जगह नहीं तो वापस लौटा दे। ला मुहाला रहमत खुदा ने जवाब दिया होगा, रहमत खुदा ने रूए मुस्तफा के जिस्म से बेहतर तो ना फर्श पर मेरे पास कोई जगह है, ना अर्श पर, ना मकान पर, ना ला मकान पर। मुस्तफा के जिस्म से तो आला जगह नहीं। रूह ने अर्ज किया होगा बारी ताला अगर जिस्म मुस्तफा से बेहतर जगह नहीं तो वापस लौटा दे। हुक्म हुआ है रूह मुस्तफा पलट जा और क़यामत तक मुस्तफ़ा के जिस्म में रहे। इसलिए हुजूर जिस्मानी तौर पे भी जिंदा हैं और रूहानी तौर पर भी जिंदा हैं। पांचवा अकीदा, हम रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में जिंदगी को, यह भी अल मुहन्नद में लिखा, दुनिया की सी मानते हैं। वो कहते हैं, जीने साहब कहते हैं दुनियावी, हालांकि लिखा है दुनिया की सी। देखो कैसी होशियारी करते थे, लफ्ज किस तरह से लिखते थे, दुनिया की सी। वो कहते हैं आपको समझ नहीं आई, दुनियावी नहीं हम मानते, ये तो बरेलवियों का अकीदा है, हम तो आखिरत की जिंदगी मानते हैं। दुनिया की सी इसलिए लिखा कि नबी इस्लाम का जिस्म अक़दस कब्र मुबारक में बिल्कुल सलामत है। गोया कि जिस तरह एक जिंदा बंदे का जिस्म होता है ना सलामत, अगरचे उसमें सांस नहीं है, वो आखिरत की जिंदगी है, लेकिन चूंकि जिस्म सलामत है इसलिए दुनिया की सी कहा ना। ये अकीदा तो दुरुस्त है कि नबी इस्लाम का जिस्म अतर कब्र मुबारक में सलामत है। यह अकीदा कुरान में लिखा हुआ है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे रहे, कितने अरसे तक दीमक ने लाठी को चाटा लेकिन कोई कीड़ा उनके जिस्म पे नहीं चढ़ा। सूरह सबा में नबियों के जिस्म की स्पेशल प्रोटेक्शन होती है। अबू दाऊद में हदीस है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुला अजसाद अल अंबिया, अल्लाह ने हराम कर दिया है मट्टी के लिए कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। और अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब तुस्तर शहर फतह हुआ और दानियाल अलैहिस्सलाम का ताबूत निकला तो उन्होंने वो खत लिखा और कहा कि ये हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जो अंबिया में से एक नबी है उनका ताबूत है, और नबियों के जिस्मों को ना मट्टी खाती है, ना आग खाती है, ना कोई दरिंदा खाता है। ये तो हमारा अकीदा है। दुनिया की सी, ये दुनियावी मानते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली दुनियावी। आपको कहेगा जी मैं इल्जाम लगा रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा जनाब। शेख जकरिया कांदलवी साहब ने फजाइल हज के अंदर, जो तबलीगी जमात वाले बुजुर्ग हैं, ये फजाइल हज तबलीग निसाब फजाइल माल का हिस्सा है, उसमें बकायदा लिखा है कि 555 हिजरी में जब शेख अहमद रफाई कब्र रसूल पर हाजिर हुए और वहां उन्होंने इशार पढ़े नबी इस्लाम की वफात के 500 साल बाद। सेम वाकया बापा जानी ने भी लिखा है फजाने सुन्नत में। हाँ,
यानी KFC मैकडोनल्ड दोनों, बरेलवी देवबंदी दोनों। कहते हैं उन्होंने शार पढ़े कि जब मैं मिस्र में था तो मेरी रूह मज़ार अक़दस पे हाजिरी देती थी, आज जिस्मों के मिलाप की बारी आई है, अपना दस्ते मुबारक कब्र से बाहर निकाले, मैं बोसा दूं। वो कहते हैं 90,000 लोगों की मौजूदगी में नबी इस्लाम ने कब्र मुबारक से हाथ निकाला, ख्वाब नहीं बेदारी। अब पता चला आपको दुनिया की सीख है। और कहते हैं वो हाथ निकाला, उन्होंने बोसा दिया। और जायरीन में अब्दुल कादिर जिलानी का भी नाम जिक्र किया जाता है, जो पीरो मुर्शिद है शेख अहमद रफाई के। और देखे मेरा दिमाग किधर गया, मैंने कहा बदबख्ती है कि अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ नहीं चूमा, नबी इस्लाम का हाथ निकला, मुरीद ने चूम लिया, क्योंकि सिर्फ उनके चूमने का जिक्र है। वरना अगर वो चूमते तो 90,000 की लाइन लगती ना, कोई नहीं है। और 90,000 अल्लाह दे बंदे हो, 555 हिजरी तो छड़ दो, 1055 हिजरी भी 90,000 बंदा मस्जिद नबवी नहीं सी आंदा। ये तो सी तो 80s में आगे हुई है झूठ। और फिर 90,000 बंदा एक हाथ दे सकता है, मुझे बताएं 90,000 कितनी बड़ी गैदरिंग है, जब तक कि कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के अपना हाथ ना यूं करे। जाली बात और ख्वाब नहीं बेदारी। ये है, ये दुनिया की सी मानते हैं। और इस पर तुर रहा है कि जो मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ देवबंद के तकी उस्मानी साहब, उन्होंने दरसे हदीस के एंड पे ये वाकया सुनाया। ये दरसे हदीस में ये वाकया सुना रहे हैं। तो मौरखीन ने लिखा है कि जो ही ये शेर पढ़े तो रोज़ा अक़दस में से नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक जाहिर हुआ और हजारों इंसानों ने यह नज़ारा किया कि दस्ते मुबारक जाहिर हुआ। अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने दस्ते मुबारक को बोसा दिया और दस्ते मुबारक फिर वापस ले। कितना अजीम शान वाकया इनके साथ पेश आया। और ये मौरखीन ने मुतादिद तारीखों में लिखा है और लिखा है कि हजारों अफराद की मौजूदगी में यह वाकया पेश आया। खुद ये वाकया सुना दिया उन्होंने। अब मुझे बताया इसके पीछे तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि दुनिया की सी से मुराद ये क्या लेते हैं, एग्जैक्टली दुनिया वाली जिंदगी। हम कहते हैं अकीदा कहां लिखा हुआ है। और ये हाथ मुबारक जो है वो सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए तो नहीं निकला। सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा जो 47 ईयर्स तक उसी हुजरे के साथ एक कमरे में रही हैं, उनके लिए तो कभी हाथ मुबारक जाहिर नहीं हुआ। मौला अली के लिए तो कभी हाथ नहीं निकला। शेख अहमद रफाई के लिए कहां से निकला है? सब झूठ कहानियां। तो जो इन्होंने दलाइल देने हैं ना, वो मैं साथ साथ खुद जिक्र करके उनके जवाब ही दे रहा हूं। पेपर आउट है, मैंने और कोई दलील नहीं देनी। इनको को क्या भी बातों के जवाब दो। ये जवाब नहीं देना कि फलाना अकेला फलाना है, फलाना भी लिख के गया। उसूल अकायद किताबों सुन्नत की नस से साबित होते हैं, फलानों से नहीं साबित होते। फलाना लिख के जुड़ गया। कुरान और सुन्नत से बात करो। हम फलानों को किधर मानते हैं भाई? जब हम मौला अली की हमायत में हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, मुगीरा इब्न शोबा रदी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु से एहतराम के दायरे में इख्तिलाफे राय रखते हैं, तो थोड़े फलाने तो शाही कोई नहीं। फलाना भी लिख के गया, ले जाओ फलाने। कुरान और सुन्नत से बात करो। जी नाज़रीन, आपने तमाम उलमा कराम की वीडियो समाअत फरमा ली है। तो आज हम नाज़रीन आपके सामने एक दो हदीस रखते हैं। पहले नंबर पे नाज़रीन, पहले नंबर पे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान पढ़ते चले। कुरान कह रहे हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम भी आप ही फरमा दीजिए, मेरी नमाज, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं हदीस की तरफ। ये हदीस है सहीह बुखारी की, हदीस का नंबर है 4462, यानी 4462 नंबर हदीस है। अगर आप इस्लाम 360 से निकालेंगे तो नाज़रीन ये हदीस पढ़ते हैं, महबूब अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कैफियत क्या थी? तो ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की वो बेटी है सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके बारे में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, अल फातिमतु बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है जिसने मेरी बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को परेशान किया।
گویا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا۔ تو ناظرین حدیث ہم پڑھتے ہیں، حدیث صحیح البخاری کی نمبر میں نے بتا دیا 4462 نمبر حدیث ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة علیہ السلام وکربا ابا فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا ابتاه وأجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننآه۔ پہلے ان الفاظ کا ترجمہ سن لیں، چلے مکمل پڑھی جاتے ہیں حدیث۔ فرمایا فلما دفن قالت فاطمة علیہ السلام یا انس اتابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متراب۔ یہ اب حدیث کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جب محبوب علیہ السلام شدت یعنی مرض کے زمانے میں محبوب علیہ السلام کی بے چینی بہت بڑھ گئی، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہائے ابا جان کتنی بے چینی ہے آپ کو۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی۔ پھر محبوب علیہ السلام نے رب العالمین سے ملاقات کر لی، یعنی محبوب علیہ السلام کی وفات ہوگی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی ہائے ابا جان آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے۔ اگلے الفاظ ہائے ابا جان آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے۔ آئے کیا فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، فرمایا ہائے ابا جان آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے، ہم جبریل اسلام کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ پھر محبوب علیہ السلام کو لحد کے اندر یعنی اتار دیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں محبوب علیہ السلام کے بارے میں فلما دفنا، پھر محبوب علیہ السلام کو یعنی دفن کر دیا گیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں، چلے وہ بھی الفاظ عربی میں دوبارہ پڑھتے ہیں۔ قالت فاطمہ علیہ السلام یا انس، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر فرماتی ہیں یا انس اتابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متراب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں انس تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ کیسے دل کر پڑا آپ نے میرے ابا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مٹی ڈال دی۔ حدیث صحیح البخاری کی میں نے آپ کو نمبر بھی بتا دیا، اور دوسری حدیث آپ کو یہ بھی سناتے چلے۔ آپ کو پتہ ہے جب محبوب علیہ السلام نے رب العالمین سے ملاقات کی تو صحابہ کی کیا کیفیت تھی وہ بھی آپ کے علم میں حدیث صحیح البخاری کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں، صحابہ کے اندر کھڑے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے یہ بات کہی، جس صحابی نے یہ بات کہی کہ محبوب علیہ السلام رب العالمین کے پاس چلے گئے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تلوار اس کی گردن تن سے جدا کر دے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے خطبہ دیا، پہلے فرمایا پیارے عمر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ نہیں رہے، تو خطبہ کیا دیا، چلے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خطبہ کیا دیا، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ آگے کیا پڑھا، آگے قرآن پاک کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم، یہ والی قرآن پاک کی آیت پڑھی تو کیا فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محبوب علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں وہ یہ بات سن لے کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے رب العالمین سے ملاقات کر لی ہے۔ آگے کیا فرمایا ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو بندہ اللہ رب العالمین کی ذات کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا بلکہ قرآن پاک کی آیت بھی ذہن میں آ گئی، فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ،
اگر ذات باقی رہے گی تو ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہی باقی رہے گی۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سیکھ دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوری اللہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔